سلامتی ہو جی، آپ کی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ یہ واقعہ آپ کو بتانے لگے ہیں پرانے زمانے کا۔ پرانے زمانے میں جب آج سے کئی سو سال پہلے، جب گھوڑوں کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا اور عام بندوقوں کا وقت نہیں تھا، تلواریں اور ڈنڈے وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں جو کہ بہت ایک دوسرے سے جنگوں میں استعمال کی جاتی تھیں۔ اس وقت میں ایک بہت ڈاکو مشہور ہوا جس کا نام جہدل ڈاکو تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ یہ اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ بڑی بڑی جو محفوظ علاقے اور بڑی بڑی سپاہی اور دوسری ساری انتظامات کے باوجود ڈاکے وغیرہ ڈالتا، چوریاں کرتا اور پکڑا نہیں جاتا تھا۔ جب بہت زیادہ سختی کی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ تک بھی اس کا نام پہنچا، تو بادشاہ نے گورنر کو اور دوسرے لوگوں نے پر سختی کی، جس سے انتہائی ایک بڑی سکیم اور پلاننگ کے بعد اس کو پکڑا گیا۔ اب جب پکڑا گیا تو یہ نارمل سا انسان، کوئی خاص ایک ہوتا ہے بہت طاقتور اور بہت ہیلدی، کچھ بھی نہیں، نارمل سا۔ خیر لوگ اس کو بڑی تجسس سے دیکھیں، بڑے حیران ہو کے دیکھیں اس کو۔ بادشاہ کو بھی تجسس تھا، اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کے میرے سامنے لے کے آنا ہے۔ اب اس کو پکڑا گیا، پکڑ کے اس کو بادشاہ کے پاس لے کے چلے گئے۔ رستے میں لوگ دیکھتے رہے، حیران ہوتے رہے کہ یہ سادہ سا انسان جو ہے اتنا طاقتور، اتنا جو یہ اس کا مائنڈ اس قسم کا تھا کہ یہ سارے لوگوں کو دھوکہ دے لیتا اور ڈکیتیاں وغیرہ بھی کر لیتا۔ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ کا یہ ذہن تھا کہ یہ ڈرے گا، خوف زدہ ہوگا، تو بادشاہ نے اس سے مخاطب ہوا اور اس سے کہا کہ ہاں تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنی فوج میں شامل کر لیں، میں آپ کا بڑا زبردست قسم کا کمانڈر بنوں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ جس طرح سے مجھے چور ڈاکو تھا تو دوسرے لوگ جو تھے مجھے پکڑ نہیں پاتے تھے، اس طرح سے میں آپ کی حفاظت کروں گا، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا، سب کو میں آپ کے رستے میں صاف کروں گا۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس کی دعوت جو ہے، اس کی دلیری جو ہے، اس پہ وہ تھوڑا سا اس کا ذہن بھی کہ میرے سامنے تو بڑے بڑے طاقتور جو تھے وہ معافیاں مانگتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں ایک مقابلہ کرنا ہوگا کہ تمہیں شیر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر تو تم نے شیر کا مقابلہ کر لیا تو پھر میرے پاس جواز ہوگا کہ میں تمہیں اپنی فوج میں شامل کر لوں، اور اگر ویسے تو اگر اس طرح سے تو ہر ڈاکو کہے گا کہ مجھے فوج میں شامل کر لو۔ لہذا اعلان کر دیا گیا کہ جی ڈاکو جو ہے اگر اس نے مقابلہ کر لیا شیر کا تو پھر اسے کچھ خاص انعام ملے گا۔ اور جو بادشاہ کی ایک طرح سے یہ بڑی سخت ایک طرح سے سزا بھی تھی کہ ڈاکو کو شیر کے سامنے ڈالا جائے گا۔ اب بھوکا شیر، بڑا زبردست قسم کا ہیلدی شیر، اس کو کچھ دن بھوکا رکھا۔ اس کو جو ہے ایک بہت بڑی گراؤنڈ میں لوگ جو ہے اس کی دیواریں اونچی اونچی اور لوگ اوپر سارے اوپر کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ کا ایک طرف جو ہے اس کی سیٹیں، اس کی جو مخصوص جگہ ہے وہ بنائی ہوئی ہے۔ درمیان میں ایک طرف سے اس ڈاکو کو میدان میں داخل کیا جاتا ہے اور دوسری طرف سے شیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس ڈاکو کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے صرف ایک عام سا جو ہے سٹک وغیرہ جو ہوتی ہے جسے ڈنڈا کہتے ہیں وہ اس کو دے دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر ترس کھا کے کہ تاکہ یہ ایک ہی وار میں ڈھیر نہ ہو جائے۔ اب لوگوں کا یہی سوچ تھی کہ یہ مر جائے گا، لیکن معاملہ وہاں پہ کچھ الٹ ہوا کہ اس نے اتنی دلیری اور اتنی بہادری کے ساتھ شیر سے مقابلہ کیا کہ پہلے تو اس کے وار جو تھے اس سے بچا، اور پھر ایسا زبردست وار اس کی گردن کے اوپر کیا، شیر کی گردن پر، کہ بجائے شیر اس کا شکار کرتا شیر جو ہے وہاں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اس پر سارے لوگوں کے دل میں اس کی اور زیادہ روب بھی آیا، اور جو لوگ اس کو ایک ہمدردی کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ شیر نے اس کو مار دینا ہے، ان کے دل میں بھی اس کا ایک روب اور دبدبا آ گیا۔ اب بادشاہ کو وہ موقع مل گیا، یا اس کو وہ بہانہ یا اس کا وہ وعدہ جو اس نے کیا تھا کہ اگر تم اس شیر کا مقابلہ کر لو گے تو تمہیں خاص انعام دیا جائے گا، وہ اس نے پورا کیا، اس کو اپنی فوج میں داخل کر لیا۔ اور واقعہ ہی یہ بہت بہادر اور بہت نڈر سپہ سالار بنا، اور اس نے بادشاہ کو بہت ساری جنگوں میں فتح دلائی۔
कहने से मुराद ये है कि आपकी डायरेक्शन आपको चोर भी बना सकती है और आपकी डायरेक्शन जो है, कुफ्तों की डायरेक्शन आपको सिपाही भी बना सकती है। लिहाजा सबक इसमें से यही मिलता है कि आपके पास जो कुव्वतें हैं उनको ऐसे इस्तेमाल करें कि आपको उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स और उनके फ़ायदे जो है वो मिलें, और दलेरी और बहादुरी के साथ ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो भी शेर की तरह हमला करते हैं। दलेरी और बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करें और ज़िंदगी में कामयाबियां फिर आपको उरूज की तरफ लेके जाएंगी। हज़रत खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह का वक़्त भी इसी तरह से था कि इस्लाम से पहले उनकी ज़िंदगी कुछ और थी, इस्लाम के ख़िलाफ़ थी, और मुसलमान होने के बाद वही उनकी ज़िंदगी जो थी काफरों के ख़िलाफ़ थी। तो अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे और सीधी मंजिल पे और तरक्की और खुशहाली की तरफ और अमन व ईमान की तरफ लेके जाए। दुआओं में याद रखिएगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।